ہم آپ کو گارڈین آف فیتھ کے یوٹیوب چینل پر ویلکم کہتے ہیں۔ سبسکرائب کر لیں ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تھینک یو۔ آج کی ہماری تلاوت یعقوب کا عام حد، یعقوب پہلا باب اور پہلی آیت۔ خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے ان 12 قبیلوں کو جو جاں بچا رہتے ہیں سلام پہنچے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا کے پاک کلام کے مطابق ہم مقدس یعقوب کے بارے میں سیکھیں گے، جو نئے عہد نامہ کی اہم شخصیات میں سے ایک اہم شخصیت ہے، اور اس کے اہم ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا رشتے میں بھائی ہے۔ مسیحی حلقہ ایسا خیال بھی پایا جاتا ہے کہ مقدسہ مریم کا خداوند یسوع مسیح کے علاوہ کوئی اور بیٹا اور بیٹی نہیں ہے، لیکن آج ہم خدا کے پاک کلام کے مطابق کلام کی سچائیوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف جائیں، میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہم ایک دوسرے سے یا اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک ہی گھر میں پرورش پانا کیسا لگتا ہوگا، یا کیسا لگتا ہوگا خداوند یسوع مسیح کے بھائی اور بہن ہوتے ہوئے؟ جہاں تک خداوند یسوع مسیح کا تعلق ہے، وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور ہمارے ایمان کی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاک کی قدرت سے پیٹ میں پڑا اور کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد مریم اور یوسف ایک نارمل میاں بیوی کی طرح زندگی گزارتے رہے، اور اس ازدواج کے رشتہ سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اگر ہم خدا کے پاک کلام سے لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 7ویں آیت کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ سرائے میں جگہ نہ تھی۔ مقدسہ مریم کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور پہلوٹا ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر پہلوٹا ہے تو پھر اس کے بعد اور بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں۔ اور اگر ہم مرکز کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 3ری آیت اور متی کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 55ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں خداوند یسوع مسیح کے بھائیوں اور بہنوں کا ذکر ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے 4 بھائیوں کا نام جو ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے، یعقوب، یوسف، یہودا اور شمعون۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بہنیں بھی ہیں، لیکن کتنی ہیں خدا کے پاک کلام میں یہ بیان نہیں کیا گیا۔ لیکن علماء کا خیال ہے کہ 2 سے 3 بہنیں تھیں، کیونکہ اس زمانہ میں 6 سے 8 بچے ہونا ایک خاندان کے اندر ایک نارمل بات ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، لیکن مقدسہ مریم کا پہلوٹا بیٹا ہے۔ اس کے بعد اس کے اور بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جن میں سے ایک یعقوب ہے جس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے۔ یعقوب کے لیے کیسا لگتا ہوگا کہ کامل خدا اور کامل انسان کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے پرورش پائے۔ ہم خدا کے پاک کلام سے یہ تو نہیں جانتے ہیں، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ اس کے بہن بھائیوں نے کس طرح پرورش پائی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کس طرح پرورش پائی خدا کے پاک کلام میں واضح طور پر بیان ہے۔ اور لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 40ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ لڑکا بڑھتا اور
اور حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ عبرانیہ کا خط اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ بیٹا ہونے کے باوجود اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی ہے۔ عبرانیہ 4 باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ خداوند یسوع مسیح بچپن سے جوانی تک ہر ایک بات ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا، اور آزمایا اس لیے گیا تاکہ ہماری کمزوریوں کو سمجھ سکے، لیکن سب باتوں میں اور سب چیزوں میں بے عیب رہا۔ اگر ہم اس بات کو سوچیں کہ خداوند یسوع مسیح جو کامل خدا اور کامل انسان ہے، بچپن میں کیسا بچہ ہوگا؟ وہ بچہ جس نے کبھی اپنے منہ سے برے الفاظ نہیں نکالے ہوئے، وہ بچہ جس نے کبھی کسی سے حسد نہیں کی ہوگی، کسی کی برائی نہیں چاہی ہوگی، جس نے کبھی کوئی شرارت نہیں کی ہوگی، وہ ہمیشہ اپنے والدین کا فرما بردار رہا۔ لوکا کی انجیل اس کے 2 باب کی 51ویں آیت کے مطابق وہ اپنے والدین کے تابع رہا، اور ایک والد ہونے کی حیثیت سے ہمارے بہت بڑے بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو بچہ فرما بردار ہوتا ہے وہ والدین کا پسندیدہ ہوتا ہے، اور جو بچہ والدین کا پسندیدہ ہوتا ہے دوسرے بچے اس سے حسد کرتے ہیں، چاہے وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، کیونکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کے والدین اسے پسند کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کو مریم اور یوسف پسند کرتے تھے کیونکہ وہ فرما بردار بچہ تھا، اور علماء کا خیال ہے کہ شاید اس کے بھائی بہنوں نے اسی حسد کی بنیاد پر اسے قبول نہیں کیا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے، اور نہ صرف اس کے بھائی اس پر ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ جس جگہ پر اس نے 30 سال زندگی گزاری، لوگوں نے اسے جوان ہوتے ہوئے دیکھا، راست بازی میں جوان ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا، اور نہ ہی اس کے رشتہ داروں نے اسے قبول کیا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے خدمت کا آغاز کیا تو مرکز کی انجیل اس کے 30 باب کی 21ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ جب اس کے عزیزوں کو یہ خبر ملی تو وہ اسے پکڑوانے کے لیے نکلے، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بے خود ہے، یعنی اس کے عزیز اس کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اسے پکڑوانا چاہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ بے خود ہے، یعنی ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 4تھی آیت میں یہ کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا کہیں اور بے عزت نہیں ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو نہ اس کے گھر والوں نے قبول کیا، نہ اس کے رشتہ داروں نے، اور نہ ہی جس جگہ سے وہ تعلق کرتا تھا اس جگہ کے لوگوں نے اسے قبول کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب خدمت کا آغاز کیا تو اس وقت خیال کیا جاتا ہے کہ یوسف مر چکا تھا، اور کیونکہ خداوند یسوع مسیح خدمت کے لیے ناصرت سے چلے گئے تھے، اس لیے اس گھر کا سربراہ یعقوب تھا، کیونکہ اس کا خداوند یسوع مسیح کے بھائیوں کی فہرست میں پہلا نام ہے، اور وہ مریم کا دوسرا اور مریم اور یوسف کا پہلا بیٹا تھا، تو وہ خاندان کا سربراہ تھا، اور وہ مسیح یسوع پر ایمان نہیں لایا تھا، اور یہودی زمانہ میں جو سربراہ کہتا تھا وہی خاندان کرتا تھا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت کھوپڑی کے مقام پر صرف مقدسہ مریم موجود تھی، اس کے باقی بھائی اور بہن وہاں پر موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ اس پر ایمان
نہیں لائے۔ چاروں اناجیل یہ بات بیان کرتی ہے کہ اس کے بہن بھائی اس پر ایمان نہیں لائے، لیکن جیسے ہی ہم اناجیل سے نکل کر ایمان کی کتاب میں داخل ہوتے ہیں تو ہم ایک واضح تبدیلی کو دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بھائی بہن 120 ایمانداروں کی پہلی جماعت کا حصہ دکھائی دیتے ہیں جو بالا خانہ میں پاک روح کے نازل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اور اگر ہم ایمان کی کتاب کو کھولیں تو اس کے پہلے باب میں مصنف جو ہے پہلے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے نام بیان کرتا ہے، اور پھر ایمان کی کتاب اس کے پہلے باب کی 14 آیت میں یہ کہتا ہے کہ وہ سب یعنی رسول چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ یک دل ہو کر دعا میں مشغول تھے۔ وہ لوگ جو حسد کی بنیاد پر اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ لوگ جو 30 سال ایک چھت کے نیچے رہ کر اسے قبول نہیں کیا، اس کی قدرت کو 3 سالہ خدمت میں دیکھ کر اس پر ایمان نہیں لائے، مسیح کی مصلوبیت اور دکھوں کو دیکھ کر ان کا دل نہیں پگھلا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ پہلے 120 کی ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہو گئے؟ اس کا جواب پالوس رسول دیتا ہے، اور پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 15واں باب اس کی 30 سے 7 آیت میں اس سوال کا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کائفہ کو اور اس کے بعد 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، اور پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو۔ خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد اپنے بھائی یعقوب پر ظاہر ہوئے اور اس سے اپنے آنے کے مقصد، خدا کے نجات کے منصوبے اور اس کی موت اور قربانی کے بارے میں واضح طور پر بتایا، اور یعقوب اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر مسیح یسوع پر ایمان لایا اور 120 ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہوا، اور خدا نے اسے تبدیل کرنے کے بعد کثرت سے استعمال کیا۔ خدا نے اسے یروشلم کی کلیسیا کا ایک اہم پاسبان مقرر کیا اور اسے استحقاق بخشا کہ وہ نئے عہد نامہ میں سے یہودا کا خط لکھے، اور نہ صرف اسے بلکہ اس کے بھائی یہودا کو بھی یہ استحقاق بخشا کہ وہ یہودا کا خط لکھے۔ جو شخص مسیح یسوع کو قبول نہیں کرتا وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت جس کے وسیلہ سے اس کے بھائی اور بہن تبدیل ہو گئے اور خدا نے انہیں اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ جو یعقوب ہے وہ یروشلم کی کلیسیا میں ایک اہم حیثیت رکھتا تھا، پوزیشن رکھتا تھا۔ چند ایک حوالہ جاتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پالوس رسول کی تبدیلی کے 3 سال بعد اور عید پینتیکوست کے 5 سال بعد پالوس رسول غلاطیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 18 اور 19 آیت میں کہتا ہے، پھر 3 برس کے بعد میں کائفہ سے ملاقات کرنے کو یروشلم گیا اور 15 دن اس کے پاس رہا، مگر اور رسولوں میں سے خداوند کے بھائی یعقوب کے علاوہ کسی سے نہیں ملا۔ جب خدا نے پالوس رسول کو تبدیل کیا تو اس نے اس وقت کے 2 اہم رہنماؤں کائفہ پطرس اور
याकूब जो खुदावन का भाई है उसे जाकर ये बताया कि खुदा ने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया है। क्योंकि लोग साउल से डरते थे, क्योंकि वो मसीहों पर जुल्म और सितम करता था, इसलिए दो बड़े रहनुमाओं को जाकर बताना पौलुस रसूल के लिए जरूरी था, जो याकूब का अहम रहनुमा होना साबित करता है। फिर ईमान की किताब उसके बाब में पतरस को खुदा मौजज़ाना तौर पर कैद से आजाद करता है, और जब वो कैद से आजाद हो जाता है, लोगों के पास आता है तो उसके लिए दुआ कर रहे थे, तो वो ईमान की किताब उसके बाब की 7वीं आयत में उनसे कहता है कि इसकी खबर याकूब को कर देना। जब वो मौजज़ाना तौर पर आजाद होता है तो वो यरूशलेम के पास्टर याकूब को वो खबर पहुंचाना चाहता है। फिर इब्तदाई कलीसिया में बिदात ने सर उठाया और लोगों ने ये तालीम देना शुरू की कि मसीह यीशु पर ईमान लाने से नजात नहीं है, बल्कि मूसवी शरीयत पर अमल करने से नजात है। और ईमान 15 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि फिर बास लोग यहूदा से आकर भाइयों को ये तालीम देने लगे कि जब तक तुम मूसा की रस्म के मौके खतना नहीं करवाओगे नजात नहीं पा सकते हो। इस तालीम का, इन बिदात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए रसूलों ने अजलास का मुनक्कद किया, जो यरूशलेम अजलास से जाना जाता है, जिसे याकूब ने होस्ट किया था, क्योंकि वो यरूशलेम शहर का एक बड़ा रहनुमा था। और उसने बाकी रसूलों के साथ मिलकर इस बात पर इत्तेफाक किया कि निजात सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु पर ईमान लाने से और खुदा के फजल से है। और पौलुस रसूल इसीलिए रोमियो के बाद उसके 11वें बाब की 6वीं आयत में कहता है कि अगर तुम फजल से बरगजीदा हुए हो तो फिर ईमान से नहीं, वरना फजल डाला। फिर ये अहम सदूत है इब्तदाई चर्च का, लड़कियों का खत, उसका दूसरा बाब उसकी नामी आयत में पौलुस रसूल कहता है कि जब उन्होंने उस तौफीक को मालूम किया जो मुझे मिली थी, तो याकूब और पतरस और यूहन्ना जो कलीसिया के रुकन समझे जाते थे, मुझे और बरनबास को दाहिना हाथ देकर शरीक कर लिया, ताकि हम गैर कौमों में मुनादी के लिए जाएं और वो मख्तूनों में। तो 3 बड़े अहम सदूत थे इब्तदाई कलीसिया के, पतरस, यूहन्ना और खुदावंद यीशु मसीह का भाई याकूब। फिर यरूशलेम अजलास के बाद वो दोबारा से ईमान 21वें बाब में पौलुस रसूल से मिलता है, लेकिन उसके बाद ये ख्याल किया जाता है कि उसे कत्ल कर दिया गया। और उसके कत्ल किए जाने के बारे में तारीखदान बयान करते हैं कि जब रोमी गवर्नर जो यरूशलेम में कायम था वो मर गया और नया गवर्नर बनाना था, और बनाने के लिए कुछ मुद्दत दरकार थी, तो उस मुद्दत के दौरान सरदार कायम को जो है गवर्नर मुकर्रर किया गया थोड़ी देर के लिए, और उसने उस दौरान मसीहों पर जुल्म और सितम किए, और उसी दौरान याकूब को गिरफ्तार किया और उस पर इल्जाम लगाया कि इसने मूसा की शरीयत की तौहीन की है, और सजा दी कि इसे चुराहे में पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाए। और इस तरह याकूब जो है वो शहीद होता है। वो शख्स जो मसीह यीशु पर ईमान नहीं ला सकता, ईमान लाने के बाद ना सिर्फ उसकी खिदमत के काम को सरअंजाम करता है, बल्कि उसके नाम से कुर्बान भी हो जाता है। हम अगर याकूब का खत पढ़ें तो 5 बुनियादी खसूसियात हैं जो थोड़ी देर के लिए आपके सामने रखना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए। अगर हम याकूब के खत को पढ़े तो जो याकूब की पहली खसूसियत है वो ये है कि वो एक हलीम आदमी था। याकूब पहला बाब उसकी पहली आयत में ये लिखा है, खुदा के और मसीह यीशु के बंदे याकूब की तरफ से वो अपना तारुफ करवाता है, अपने आप को मुतारिफ करवाता है और अपने लिए बड़े बड़े
بلکہ اپنے لیے لفظ بندہ استعمال کرتا ہے، جو انگریزی زبان کے لفظ سرونٹ یا سلیو کا ترجمہ ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں مقدسہ مریم کا بیٹا ہوں، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں یروشلم چرچ کا بڑا پادری ہوں، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مسیح یسوع کا بھائی ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا اور مسیح کا غلام ہوں، خادم ہوں، بندہ ہوں۔ جس طرح اس کی ماں نے اپنے گیت میں کہا، اس نے اپنے بارے میں بڑے الفاظ نہیں استعمال کیے، بلکہ اس نے کہا کہ خدا نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے۔ آج کے دور میں ہم پاسبان جب تک بڑے بڑے ٹائٹلز استعمال نہیں ہوتے ہیں اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں ہیں۔ ہر کوئی عزت مند، ہر کوئی عظیم ہے، لیکن صرف خدا کی ذات عظیم ہے۔ خدا کے کسی بھی بندہ نے اپنے آپ کو خدا کے کلام میں عظیم نہیں کہا، بلکہ اپنے آپ کو پست حالی سے بیان کیا، کیونکہ خدا کی ذات عظیم ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہر اٹھنے والا پاسبان عظیم خادم ہے، نہ کہ عظیم خدا کا خادم ہے۔ تو یہاں وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا اور مسیح کا غلام ہوں، بندہ ہوں، اس کے عاجز ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز جو اس کے کردار میں ہم یعقوب کے خط کو پڑھنے سے حاصل کرتے ہیں وہ ہے کہ وہ راست باز شخص تھا۔ وہ اپنے خط کے 5 ابواب میں جو ہے 14 حکم دیتا ہے کلیسیاؤں کو کہ وہ راست بازی کی زندگی بسر کرے، فضیلت کی زندگی بسر کرے، اور وہ گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ راست باز شخص تھا۔ اسی لیے اسے راست باز یعقوب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر تیسری چیز جو ہم اس کے کردار کے بارے میں سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کلیسیا سے محبت کرنے والا پاسبان تھا۔ وہ نہ صرف کلیسیا سے بلکہ اجنبیوں سے بھی محبت کرتا تھا، اور اس دور میں بھی امیر اور غریب میں فرق کیا جاتا تھا۔ امیر کو زیادہ عزت دی جاتی تھی اور غریب کو کم۔ اور یعقوب کی تعلیم یہ تھی کہ امیر اور غریب دونوں خدا کے گھر میں، خدا کی کلیسیا میں ایک جیسی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ہم سب کو برابر محبت رکھنی چاہیے۔ پھر تیسری چیز، وہ خالصتاً خدا کے کلام کو بیان کرنے والا تھا اور دعا کرنے والا شخص تھا۔ اگر ہم یعقوب کے خط کے 5 ابواب پڑھیں تو وہاں پر 4 براہ راست اقتباس کرتا ہے وہ عہد عتیق کا کے حوالہ جات کا، اور 14 انڈائریکٹ ریفرنسز وہ کوٹ کرتا ہے اپنے اس خط میں، اور پھر مسیح یسوع کے پہاڑی واس کی تفسیر کرتا ہے، اس پر اس کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ خالصاً خدا کے کلام کو سنانے والا خادم تھا، اور پھر وہ دعا کرنے والا خادم تھا۔ یعقوب کا خط اس کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ دعا کرنے والا خادم تھا۔ اور آخری چیز جو ہم اس کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ علم الہیات کا ماہر تھا۔ آج کے دور میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ پاسبان بننے کے لیے منادی کرنے کی کوئی سیمنری دی لوڑ نہیں، کوئی تیاری دی لوڑ نہیں، کوئی سکھن دی لوڑ نہیں، اسیون کی منادی کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا کا یہ پاسبان جو یروشلم کی کلیسیا میں پاسبانی خدمت سر انجام کرتا تھا، اگر یعقوب کے خط کو پڑھے تو وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ علم الہیات کا ماہر تھا۔ وہ 5 ابواب میں علم المصائب، علم الگناہ، علم الازمائش، علم الایمان، علم المسیح اور علم الخدا کے بارے میں بیان کرتا ہے، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک پڑھا لکھا سیکھا ہوا خدا کا خادم تھا اور علم الہیات کا ماہر تھا۔
یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہیں کہ خدا آج بھی یعقوب کی طرح ان لوگوں کو استعمال کرنے کی قوت رکھتا ہے جن سے کوئی توقع نہیں کرتا ہے. خدا ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمیں استعمال کر سکتا ہے. خدا ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہمیں برکت، بڑھوتری اور ترقی دے سکتا ہے، بے شرط یہ کہ ہم خدا پر مکمل ایمان اور اعتقاد رکھیں. خدا مجھے اور ہم کو خداوند پر مکمل اعتقاد اور بھروسہ رکھنے کی توفیق دے، اور اس بات پر خاص طور پر بھروسہ رکھنے کی توفیق دے کہ خدا ہم سے زیادہ ہماری فکر کرتا ہے اور ہماری ضروریات کا خیال رکھتا ہے. تو ہم اس بات کو ہم کے وسیلہ سے ہم سب کو